بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلما و مسلما اما بعد۔ چند سوالات ہیں جو کہ واٹس ایپ اور یوٹیوب کمنٹ باکس کے ذریعے سے پوچھے گئے ہیں، جوابات حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سوال سلمان صاحب کا ہے، فرماتے ہیں کیا نکاح میں چھوارے اچھالنا سنت ہے؟ نکاح میں چھوارے اچھالنے سے متعلق 3 احادیث ہیں۔ ان تینوں احادیث کے متعلق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ وہ تینوں احادیث ضعیف ہیں، لہٰذا ان احادیث کے ضعیف ہونے کی بنا پر ان پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے بعد جب چھوارے اچھالے جاتے ہیں تو لوگ اس طرح لوٹتے ہیں کہ تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مسجد میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں لوگ چھوارے لوٹتے ہیں، تو اس میں مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور سنت کے ساتھ سراسر مذاق بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کا احتمال ہو کہ چھوارے اچھالنے سے کسی بھی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اچھال سکتے ہیں، البتہ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال بھی سلمان صاحب کا ہی ہے، فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد کھڑے ہو کر سلام کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے بعد دلہا کھڑے ہو کر حاضرین مجلس کو سلام کرتا ہے۔ اس طرح سے سلام کرنا حاضرین مجلس کو یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ زمانہ حال کے اندر یہ رسم بنتا جا رہا ہے، لہٰذا رسم کی بنیاد پر اس کو قطع کرنا، اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال ابراہیم صاحب پونا کا ہے جو کہ ہمارے دوست اور عزیز ہے، فرماتے ہیں کیا تبلیغی جماعت کے حضرات جماعت میں قصر کریں گے، اور اگر جماعت میں کوئی امامت کرنا چاہے تو کیا وہ پوری نماز پڑھائے گا یا قصر کرے گا؟ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے جب رخ بنتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ان کے 40 دن متعین کر دیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مختلف علاقوں کے اندر 4 دن 5 دن الگ الگ علاقوں میں ان کے لگوائے جاتے ہیں۔ تو اگر اس صورت میں ہے کہ ان کے ایک علاقے میں 40 دن متعین ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات اسی علاقے میں مقیم ہو چکے ہیں، کیونکہ مقیم ہونے کی شرط یہ ہے 15 دن یا 15 سے زائد دن۔ اگر وہ 15 یا 15 سے زائد دن وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور ان کا مکمل ارادہ ہے تو پھر وہ وہاں مقیم ہیں، ان کو اقامت کی نیت کر لینی چاہیے اور وہ پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کو کبھی نماز پڑھانی بھی پڑی تو وہ پوری نماز پڑھائیں گے، لیکن اگر مشورے سے ان کے لیے طے ہو چکا ہے کہ وہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں صرف 4 سے 5 دن یا 10 دن لگائیں گے، پھر اگلے علاقے میں جائیں گے، اور علاقہ بھی ایسا جو اس پہلے علاقے سے متصل نہ ہو، یعنی الگ الگ آبادی ہو، تقریباً 20-30 کلومیٹر کا فرق ہو، تو پھر وہ مقیم نہیں ہوں گے۔ علاقے بدل جانے کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہیں گے، پھر وہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر کریں گے، اور اگر ان کو کبھی اتفاقاً نماز پڑھانے کا موقع مل جائے گا تو وہ پوری نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ قصر کریں گے۔ ابراہیم صاحب کا ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت اور نفل نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سنت اور نوافل کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر سورت نہیں ملائی اور واجب کو ترک کیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر سجدہ سہو ادا نہ کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ البتہ فرض نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانا سنت ہے۔ اگر کسی نے سورت ملا لی تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ چوتھا سوال ہے ارشد صاحب کا دہلی سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حالت سفر میں قضا ہوئی نماز گھر پر پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ جی ہاں، حالت سفر میں جو ہماری نماز قضا ہوئی ہے، جب ہم گھر پہنچ کر اس نماز کو ادا کریں گے تو پھر پوری نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر کریں گے، کیونکہ وہ ہماری نماز حالت سفر میں قضا ہوئی ہے۔ سالم صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں کیا سسرال میں شوہر قصر کرے گا؟
جی ہاں، سسرال میں شوہر قصر کرے گا، آدھی نماز پڑھے گا۔ اگر اس کا ارادہ 15 دن سے کم وہاں رہنے کا ہے تو وہ قصر کرے گا۔ چھٹا سوال ہے ایک خاتون کا کہ عورت اپنے مائکے میں قصر کرے گی یا اتمام؟ دراصل جب عورت اپنے مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ جاتی ہے تو پھر سسرال اس کا وطن اصلی ہے۔ جب بھی وہ مائکے میں جائے گی، اگر اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہوگا تو پھر وہ آدھی نماز پڑھے گی یعنی قصر کرے گی۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زائد اس کا رکنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی۔ 7واں سوال احسان صاحب کا یو پی سے ہے، پوچھ رہے ہیں کہ مذاق میں بیوی کو اگر طلاق کے الفاظ بول دیے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر آپ نے مذاق میں بیوی کو طلاق کے الفاظ بول دیے یعنی طلاق دے دی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مذاق کے اندر طلاق کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں حقیقت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق ہے، لہٰذا مذاق میں اس طرح کے الفاظ بولنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ 8واں سوال عبدالرزاق صاحب کا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو براہ راست دیکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو نکاح سے پہلے اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کی گنجائش بھی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا یہ محبت کا سبب ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو یا لڑکی کا لڑکے کو ایک مرتبہ دیکھ لینا اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ اور اگر ہمارے ماں باپ یا بہنیں یا خالائیں اگر اس لڑکی کو دیکھ لیتی ہیں اور اس لڑکی کی حیت ہمارے سامنے بیان کر دیتی ہے تو پھر اس پر بھی اکتفا کر لینا چاہیے۔ البتہ نکاح سے پہلے کسی لڑکی سے لڑکے کا یا لڑکی کا لڑکی سے کسی بھی طرح سے بات کرنا فون پر یا مل کر، یہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ 9واں سوال خالد صاحب کا یو پی سے ہے، پوچھ رہے ہیں کیا قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بالکل جھاڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اڑانا شریعت کے اندر یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو دے دیے گئے۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں جو آپ کے من میں ہیں اور آپ ان کو پوچھ نہیں پاتے، یا آپ کا تعلق کسی عالم دین سے یا کسی مفتی سے نہیں ہے، تو پھر آپ حضرات ہمارے اس چینل کے ذریعے سے اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات ہمارے کمنٹ باکس کے اندر اور اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا سوال بھیجیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کا جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔